عالم برزخ سے مسلم کا 13واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ جیسے ہی گاڑی گیرج میں آ کر رکی، منشی صاحب پھرتی سے گاڑی سے باہر نکلے اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہی ادب سے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سفید پینٹ شرٹ، سیاہ ٹائی اور کالے کوٹ میں ملبوس وہ صاحب باہر نکلے جو مجھے لے کر آئے تھے۔ چہرے پر نفاست سے سجی داڑھی، جس کے کچھ سفید بالوں نے ان کی شخصیت کو پروقار اور چہرے کو پر رونق بنا دیا تھا۔ دھیمے لہجے میں وہ منشی صاحب کو کچھ ہدایت دے رہے تھے، جبکہ منشی صاحب سر جھکائے ہاتھ باندھے تمام ہدایت سن رہے تھے۔ اس کے بعد منشی صاحب مجھے نسبتاً ایک کشادہ کمرے میں لے گئے، جو دیکھنے میں یقیناً ان کا اپنا ہی کمرہ لگ رہا تھا، اور تمام اشیاء ضرورت سے آراستہ سجی ہوئی چیزوں سے جو اپنی جگہ نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، جہاں صفائی کا بھی خاص خیال رکھا ہوا تھا۔ زمین کے کنارے سلیقے سے ایک گدا بچھا ہوا تھا، تھوڑے فاصلے پر میرے سونے کے لیے بھی ایک گدا رکھا ہوا تھا، جبکہ تکیہ اور چادر بھی مہیا کر دی گئی تھی۔ منشی صاحب بولے، اب یہی تمہاری آرام گاہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے منہ ہاتھ دھونے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں 2 افراد کا کھانا ٹرے میں سج کر آ گیا۔ کئی دنوں کی بھوک پیاس نے مجھے کھانے کے آداب بھلا دیے تھے، اور میں منشی صاحب کا انتظار کیے بغیر سارا کھانا کھا گیا۔ منشی صاحب حیرت اور تعجب کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں کھانے سے فارغ ہو گیا تو وہ بولے، بیٹا کتنے دنوں سے بھوکے تھے؟ کئی ہفتوں سے منشی صاحب، میں نے برجستہ جواب دیا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر اداسی اور ہمدردی تھی۔ کھانے کے بعد جو ہی میں نرم و گداز گدے پر لیٹا، دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ مجھے اتنی راحت بھری نیند پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ کھولی تو منشی صاحب کو کمرے میں موجود پایا۔ منشی صاحب کی ہدایت پر غسل سے فارغ ہوا تو میرے لیے نئے لباس اور جوتے مہیا کر دیے گئے تھے۔ ناشتے کے بعد منشی صاحب نے کہا، اب تم جلدی سے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، وکیل صاحب نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ نئے لباس دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ مجھے تو کبھی عید کے روز بھی نئے کپڑے نصیب نہ تھے۔ مجھے تیار دیکھ کر منشی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اب تو تم مسلم سیٹ لگ رہے ہو۔ بابر، تم کو اکثر میرے منہ سے یہ جملہ سننے کو ملا ہوگا۔ یہی وہ خطاب تھا جو منشی صاحب نے مجھے دیا تھا، جس نے میرا سینہ چوڑا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد منشی صاحب کے ساتھ وکیل صاحب کے گھر کے کسی کمرے میں موجود تھا، جس کو بیٹھک کہا جاتا تھا۔ وکیل صاحب نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولے، منشی صاحب، آپ نے تو راتوں رات بچہ ہی بدل دیا۔ یہ منشی صاحب ہاتھ باندھے محض مسکراتے رہے۔ اب وہ اپنی اہلیہ سے مخاطب تھے اور ان سے میرا تعارف کرا رہے تھے۔ یہ آج سے اسی گھر میں رہے گا اور اس کو گھر کا ایک فرد سمجھا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اور اب میں اس گھر کا حصہ بن گیا تھا، اور مجھے یہاں رہتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اب میری عمر 15 برس کی ہو چکی تھی۔ وکیل صاحب نہ صرف وسیع النظر شخصیت کے مالک تھے، بلکہ وسیع القلب صفت بھی رکھتے تھے۔ ان کی انسانیت و شرافت اور انسانی و اخلاقی بلندی نے مجھے ان سے مناسبت اور قلبی تعلق پیدا کر دیا تھا، جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد سے تعلق رکھا کرتا ہے۔ میں اکثر وکیل صاحب کے ساتھ حیدرآباد جایا کرتا تھا، جہاں ان کی والدہ اور ایک صاحبزادے رہائش پذیر تھے۔ والدہ کو میں دادی اور ان کے بیٹے کو بھائی کہا کرتا تھا۔ میرے لیے دونوں کی محبت اور شفقت قابل دید تھی۔ متواتر حیدرآباد آتے رہنے کے باعث میں اکیلا بھی یہاں چلا آیا کرتا تھا، اور بعض اوقات میرا کئی دنوں یہیں قیام رہتا۔ پیسوں و فکر سے اب میں آزاد تھا۔ کراچی میں ہوتا تو وکیل صاحب جیب خرچ دیا کرتے تھے، اور حیدرآباد آتا تو کبھی بھائی اور کبھی دادی کچھ کھانے پینے کے بہانے پیسے دے دیا کرتی۔ جب کبھی ماضی کی اسرت یاد آتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا۔ ان تمام آسائشوں اور آسودگیوں کے باوجود میرے دل میں چھوٹے ابا اور چھوٹی امی سے ملنے کی تڑپ کم نہ ہوئی تھی۔ ایک روز دوران سفر میں نے موقع پا کر منشی صاحب سے ہکلاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز سے دریافت کیا، منشی صاحب، یہ مارٹن روڈ کس طرف واقع ہے؟ منشی صاحب ہنستے ہوئے متجبانہ انداز میں پوچھا، خیریت تو ہے؟ وہاں کیا کام پڑ گیا؟
پھر میں نے ان کو اپنے چھوٹے ابا اور چھوٹی امی کے بارے میں بتایا۔ وہ وہاں مقیم ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جس پر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا وہ تمام علاقہ مارٹن روڈ ہی کہلاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں مارٹن روڈ کی طرف چل دیا، گلیوں میں پھرتے ہوئے چھوٹے ابا کی تلاش کرنے لگا۔ میں جانتا تھا محض گلیوں میں پھرنے سے تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ میرا روز کا معمول تھا۔ شام ہوتے ہی میں واپس اپنی آرام گاہ واپس آ جایا کرتا تھا، کیونکہ پیر الہی بخش جو پی آئی بی کالونی کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی وہیں وکیل صاحب کی کوٹھی اور میری رہائش گاہ تھی۔ کہتے ہیں لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، جبکہ دل کی تڑپ میں صداقت اور وصال کی لگن میں دریافت شامل ہو تو ملاپ کے اصول میں معجزات شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یوں ایک روز مجھے چھوٹے ابا تک رسائی حاصل ہو گئی، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے خط میں تحریر کروں گا۔ اجازت دو، والسلام مسلم۔